پلیز جب میں آپ کہوں تو میں بتا رہا ہوں لوگوں کی, میں I don't mean personal. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کا ہوتا طریقہ کار یہ جو دیکھیے پوری عرب ورلڈ کی میں نے بات کی, وہ اسی طریقے کو اپنائے گئے. جتنے نان عرب ورلڈز ہیں اس میں دیکھیں نا, انڈیا میں یہاں سے شروع ہوا, ایران میں شروع ہوا, تو یہ یہاں سے بخارا سے شروع ہوا, لیکن وہاں جائیں گے آپ جتنی عرب ورلڈ ہے وہ وہی طریقہ ہے. تو یہ جو آپ ہسٹوریکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے چینج ہو گیا, آج بھی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب امامت تلاوت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جوائن نہیں کرتے, تو آج بھی مسلح قائم کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ چاروں آج بھی قائم کر رہا ہے, تو وہ اس ہسٹری میں نہ جائیں, آج بھی ہو رہا ہے. تو آپ اس میں سے کون سے لیں گے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ میں وہ لوں گا, اگر آپ میرا پوچھیں تو میں قرآن کے قریب لوں گا, جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ لوں گا. تو اسی بات پہ آگے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, تو حدیث کی اتنی ویلیو نہیں ہے, قرآن کنفرم کرتا ہے. نہیں, میں نے اصل میں جب ایک آپ کی نماز دیکھی نا اس پر بھی میں نے سوال کیا. بالکل صحیح کیا آپ نے, اور یہ میرا حق بنتا ہے. بالکل نہیں, آپ دیکھیے بحث نہیں کر رہے, آپ مجھ سے وضاحت چاہ رہے ہیں. میں وضاحت اور سیکھنے کے لیے تو سمجھ گیا, میں سکھا نہیں رہا ہوں, پھر میں بتا دوں میں آپ کو, پھر میں بار بار ریپیٹ میں نہیں سکھاؤں گا. آپ نے خود کہا میں قرآن سے لوں گا, تو قرآن کہے کہ قرآن کی جب میں مجھے وضاحت ہوں میں قرآن کو فالو کروں گا, ناٹ محمد شیخ. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیوں میں نے اپنا بتایا کہ میں نے نماز کا طریقہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سے لیا ہے. اب آپ نے مجھے آپشن دی کہ وہاں 4 تھے, میں نے 4 آج بھی ہیں. ہر طریقہ امام پڑھا رہا ہے وہاں پر, اپنی گروپ کے ساتھ آتا ہے وہ جب نماز ہو جاتی ہے, اور عرفات میں نہیں پڑھتے نماز. بالکل میں تو حج بھی کر کے آیا, میں بتا رہا ہوں نہیں کرتے, وہ سارے گروپس کے لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اور تمام عرب ورلڈ میں نے بتا دی اس کو فالو کر رہی ہے, اور قرآن کی آیت بتا دی. تو اور حدیثوں میں 4 طریقہ ہے. تو جو حدیث کا ماننے والا ہے, صرف حدیث کا, امام کا نہیں, حدیث کا ماننے والے وہ 4-5 طریقے سے نماز قائم کرنی چاہیے اصولاً, کیونکہ وہ رسول اللہ کی سب سنت ہے, وہ یہ طریقہ ہے. تو آپ کہہ نہیں سکتے غلط, تو آپ خود کریں. کبھی شیعہ کے انداز سے پڑھ لیں, کبھی حنفی مسلک سے پڑھ لیں, کبھی دیوبندی کے مسلک سے پڑھ لیں, کبھی یہاں رکھ کے پڑھ لیں, کبھی یہاں رکھ لیں, کبھی رفع دین کریں نہیں کریں جو جیسے کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن نہیں, اللہ نے ایک آیت دے دی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اخذ کر لو مقام سے مصلی, اس کو بنا لیا. اب آپ نے دیکھا حدیث میں سے کوئی ایسی چیز ہے, ہاں مل گئی, اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو آپ نے قرآن سے ویریفائی کیا احادیث کو, اور دیکھ لیے وہ جو تھے جو آپ کو وہاں جواب نہیں دے سکے, جو بخارا میں جب تھے, وہ بخارا میں اپنے بخاری صاحب, امام بخاری صاحب جو تھے وہ وہاں سے گئے بھی نہیں تھے, جب وہاں نماز انہوں نے کیسے قائم کی ہوئی تھی یہ سوچیں آپ. تو وہ انہوں نے اسی آیت کی بیس پہ پوری دنیا میں نمازیں قائم تھی اس وقت بھی, ہر زمانے میں. تو یہ کوئی طریقہ کوئی, یہ تو مختلف لوگوں نے مختلف سٹیز یا کنٹریز سے نکلا ہے دوسرا طریقہ. ایران نے اپنا بنایا, انہوں نے اپنا بنایا. اور ایسے امام بخاری نے تو اس میں رفع دین کی تائید کی, انہوں نے فقہ حنفیہ کی کوئی تائید نہیں. میں ایک اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا تھا, میں اوور آل طریقے آپ کو مل جائیں گے. تو اس میں سے ہم نے وہ والا لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, تو ہم نے وہ طریقہ لے لیا. اب اس کا قیام, رکوع, سجود, پورا ایک لیکچر ہے صلاح کا, ہر چیز اس میں آ جائے گی, نماز کی ٹائمنگز آ جائیں گے, وہ سب چیز میں دیکھ لوں. ہاں وہ یہ کہ سوال آپ کو. تو حدیث کا جو مقام ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ حدیث جو ہے میرے بارے میں مشہور کیا ہے, میں حدیث نہیں مانتا, تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے نماز کے دوران جو آپ کو دیکھا, جی, تو یہی میرے لیے سوال اٹھا کہ جب آپ احادیث کو نہیں مانتے ہیں تو یہ نماز کا طریقہ کار کیسے؟ ہاں وہ تو اب تھوڑا سا میں نے آپ دونوں آپ بھی ایگری کر جائیں گے کہ وہ وہیں سے میں بھی لوں گا. ٹھیک, میں اس کو دیکھ بھی لوں گا. نہیں, میں آپ سے کنونس نہیں کروا رہا, مگر میں نے اپنا پروف ایمان بتایا کہ آیات سے میں نے وضاحت کی, اس کے بعد احادیث میں جو لوگوں نے دیکھا پھر خود دیکھ کے آیا, میں کنفرم کیا, پھر میں نے اس طریقے کو اپنا لیا. یہ تو ایک وہ ہوئی. اب حدیث پہلے آپ سمجھ لیں, یہ بات سمجھ لیں, اگر یہ آپ کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بائبل ہو, حدیث ہو, یا سائنس کی کوئی تھیوری ہو, یا بائبل میں بھی فیکٹس ہیں. سنیں میں بتاؤں, بائبل میں بھی ایک سچی بات, اللہ کلام نہیں ہے, بائبل میں ایک اچھی صحیح بات لکھی ہوئی ہے, حدیث میں احادیث میں بھی اچھی صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں, سائنس میں بھی تھیوریز ہوتی ہیں اور فیکٹ ہوتا ہے. سائنس کی بات کر رہا ہوں, تو تھیوری اور فیکٹس ان میں فرق ہے. تھیوری چینج ہوتی ہے, جب فیکٹ بن جاتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ سمجھیں جتنی دنیا میں مذاہب ہیں اور جتنی کتابیں دنیا میں لکھی ہوئی ہیں, ان سب کے اوپر اگر آپ قرآن کو فرقان بنائیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں سائنس سے سمجھاتا ہوں. سائنس میں آپ کے اسکالرس, آپ سے مطلب جو اسکالرز ہیں, وہ باقاعدہ کہتے ہیں, یہ ان کے الفاظ میں بتا رہا ہوں, تقریباً ایگزیکٹلی سیم نہیں, میں نے ایک اس کا سینٹرل آئیڈیا بتا رہا ہوں, کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے, اس زمانے میں یہ بات پتہ نہیں تھی. کس کو؟ جو سائنس نے آج پروف کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے, مگر آپ بیٹھ کے آرام سے تالیاں بجا رہے ہوتے. باقاعدہ کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ بات میں, کیونکہ یہ عالم تو سائنس کی بات نہیں جانتے.
تو سوٹو سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہتے، کہتے بھائی 14 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹ کے آدمی تھے، ان کو کیا معلوم تھا وہاں جانا، لیکن اللہ نے کیونکہ ریویل کیا، آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا. میرا اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں بلیو کرتا ہوں. اب سنیں میں کیا کہتا ہوں. قرآن مجید نے سائنس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. بس سائنس سے مراد جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، یا آسمان کیسے بارش ہوتی ہے، یا گھوم رہا ہے آربٹ، سب کچھ جو باتیں آپ نے اس کو سمجھا. اب سائنس کرتے 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 اس نتیجے پہنچتی ہے، تو اللہ کا کلام نہیں ہو کہ وہ ایک فیکٹ پہنچ گئی، تو قرآن نے اسے کنفرم کر دیا. تو اللہ نے کنفرم کیا ہوا ہے آپ کی ریسرچز کو، وہ قرآن کو نہیں ایکسپلین کر رہا. اسی طرح حدیث کا معاملہ رکھیں، حدیث قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، بائبل قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. قرآن ویریفائی کر سکتا ہے حدیث کو، قرآن ویریفائی کرتا ہے سائنس کی بات کو. تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، احادیث چینج ہوتی ہیں، صحیح ہیں ضعیف ہیں، بائبل میں بہت سی باتیں مکس ہوئی ہیں. تو قرآن اس کو بتائیے، بائبل میں 3 بیویاں کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ مان لیں گے 3 بیویاں؟ سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں، 700 بیویاں، 300 کانکیوبائنز ہیں، ڈیوڈ کی 99. تو آپ سب باتیں مان لیں گے جو بائبل میں لکھا. آپ کہیں گے نہ قرآن نے لکھا کوئی ایسی بات نہیں لکھا، السلام علیکم ہٹاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں قرآن کو اگر آپ یہ سمجھ جائیں، قرآن فرقان ہے ہر چیز پر دنیا کی، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے ہسٹری ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے بھگوت گیتا، دنیا کی، وہ اس کو اگر اس کے مطابقت میں تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ایمان آیت پہ رہے گا، ایمان آیت پر. اس نے کنفرم کر دیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. بات سے آپ کوئی اچھی بات کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قرآن ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، آپ نے بھی کہہ دیا تو میں آپ پہ ایمان نہیں لایا، میں لایا آیت پر ایمان. میں نے کہا آپ نے بات صحیح کہی. تو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں نیشنز اور ٹرائب میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو. تو ہم پہچان کیسے کریں گے؟ اپنے عقیدے بتاتا آدمی، وہ کہاں سے لاتا ہے؟ وہ دوسری کتابیں پڑھی نہیں، اس نے انفارمیشن، اس کے پاس نالج کہاں سے ہے؟ فرام دا بکس. اس سے کوئی پیدائشی تھوڑی ہے. پیدائشی طور پہ ہر انسان کے اندر اللہ کا ایسنس ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے بشر میں روح پھونکی ہوئی ہے. روح کا مطلب اس کی آیت کی ایسنس، وہ ہر ایک کو معلوم ہے. آپ جج کیسے کریں گے صحیح ہے غلط، کہ آپ کے اندر وہ اللہ کی روح ہے اس کتاب کی. جب اس کی وضاحت کسی بھی آدمی کے سامنے رکھی جاتی ہے تو اس آیت کی ایسنس کی بیس پہ وہ پروگرامنگ جو ہوئی ہے، اس کو جس سے کتابوں سے پروگرامنگ کر دی ہے، وہ اس کو صحیح کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک آیت قرآن میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں لوگ دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں. سنیں سورۃ 34:43 دیکھیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. میں پیچھے میں ترجمہ کروں گا. جب تلاوت کی گئیں ان سب لوگوں پر ہماری واضح آیات، یعنی آیت کی جب وضاحت تلاوت کی گئی، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا الا رجل، یہ نہیں ہے سوائے ایک رجل کے، ایک مرد کے، یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، ان یصدکم، وہ روک دے تم سب کو، عما کان یعبد آباکم، جس کے تمہارے باپ دادا بندگی کرتے آ رہے ہیں، نوکری کرتے آ رہے ہیں، ان سے روک دے. اور وہ کہتے ہیں وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوائے ایک جھوٹا گھڑا ہوا ایک افطرا ہے، گھڑا ہوا. وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جو کفر کرتے ہیں آیت کا، للحق، حق کے ساتھ جو آیا، لما جاؤں، جب ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے. کیونکہ ان کے پاس ایکسپلینیشن کہتی ہے واضح جادو کر دیا. یہ ہر زمانے میں ہو رہی ہے چیز. آگے دیکھیں، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا انہوں نے درس حاصل کیا ہوا ہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے تجھ سے پہلے ان کی طرف کوئی نذیر نہیں بھیجا. اب یہ جو لوگ جن کا یہ بیہیویئر اوپر بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں روکنا چاہ رہا ہے، یا یہ جھوٹا گھڑا ہوئی بات کہہ رہا ہے آیات کو، اور یہ جادو ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے درس لیا ہوا ہے دوسری کتابوں سے، وہ ان کے ذہن میں. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا وہ درس حاصل کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو آپ یہ سوچئے ہمارے ذہنوں میں، جو آپ کے ذہنوں میں کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں ان کی انفارمیشن ہے. اب جب واضح آیت آئیں تو آپ کو کانٹرڈکشن لگے گا کہ یہ جادو کر رہا ہے، یہ سب باتیں آ جائیں گی. تو اس زمانے سے لے کے اور آج بھی جب بھی وضاحت ہوتی ہے آیت کی تو یہ کہتے ہیں لوگ. تو اللہ نے کلیئر کر رکھا ہے وہ جو کتابیں جو تم پڑھ رہے ہو، جہاں سے تم نے درس حاصل کیا، جہاں سے تم یہ کانسیپٹ لا رہا ہو، وہ ہم نے نہیں دی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جادو ہے، یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ سب باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ان کو کانٹرڈکٹڈ ہو جاتا ہے مائنڈ میں جو انفارمیشن پروگرامنگ کی آئی کہاں سے، تو پھر الٹیمیٹلی کہتے ہیں جادو کر رہا ہے، یہ جادو ہے، یہ ہپنوٹائز کر دیا اس نے. یہ ایک انٹرنل بیہیویئر ہر آدمی کے ساتھ ہو، جب وہ یہاں پر آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ چلا آ رہا شروع سے
کہ ہر زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں، یہ سنت رسول میں ہر زمانے آیت جب وضاحت کی جاتی ہے تو لوگوں کا بیہیویئر ویسے ہو جاتا ہے. تو انفارمیشن قرآن بھی بتایا کہ انہوں نے درس حاصل دوسری کتابوں سے کیا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ فرقان اگر آپ بنا لیں گے قرآن کو تو یہ آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگی، یہ یہاں سے کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ مکسچر آپ کے ساتھ ہمیشہ بیڈ ایکس دے دے گا. ایکس دو باتیں ایک وقت میں مان رہے ہیں کہ حدیث وضاحت کرتی ہے، بائبل وضاحت کرتی ہے قرآن کو، اور پھر کہتے ہیں قرآن تصدیق کرتا ہے ان کو. بھائی قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن فرقان ہے، وہ وضاحت نہیں چاہ رہا ہے، وہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ تم اس سے وضاحت لے لو میری کتاب کی. اور ایون اگر بخاری صاحب بھی، آپ نے خود کہا 200 سال، میں صحیح اور غلط پہ بحث ہی نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ جب گئے انہوں نے جب لکھا وہ بعد میں، اس سے پہلے ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. 200 سال جو بھی ہیں وہ لوگ کیسے آیات کو فالو کر رہے تھے، ہے نا؟ وہ صلاۃ کیسے قائم کرتے تھے، اور صلاۃ بھی بہت سارے مسائل ہوں گے جو وہ کہاں سے لا رہے تھے. یہ کتابیں لکھنے کے بعد میں سمجھ میں آئے گا کیا کہ اماموں نے حدیث سے نکال کے کتابیں بنا دی ہیں اور پھر آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل کے لوگ کانسیپٹ ہے کہ نبی بھی زندہ ہے، کیا یہ شرک نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کون کہہ رہا ہے نبی زندہ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں. اچھا لوگ سمجھتے ہیں، کس طرح کیا وجہ سمجھا ہے، کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ جو سلام پڑھتے ہیں سب غلط ہے یہ شرک. نہیں میں یہ دیکھیں، میں فی الحال تو اس کا میں آپ کو جواب تھوڑا سا ابھی سنی تو میں لیکچر دیتا تو زیادہ سمجھ میں آیا تھا آپ کو، لیکن جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں ویسے زندہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو میں ایک آیت بتاتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ 2 آیتیں بتاؤں گا فی الحال. سورہ الحاقہ 69 اور 38 اور اس کی کنٹینیوٹی میں پڑھتا ہوں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، بے شک ضرور یہ رسول کریم کا قول ہے. وما ہوا بقول الشاعر، اور کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو، قلیل ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال، لاخذنا منہ بالیمین، ہم تیرا دہنے کو پکڑ لیتے. ثم لقطعنا من الوتین، اور ہم منقطع کر دے تیری وتین. اب پہلے تو سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، انہ لقول رسول کریم. قول کے کیا معنی ہے؟ قالا اس نے کہا، قالو وہ کہتے ہیں. قول کے معنی ہوتے ہیں سیئنگ، یعنی اقوال، اردو میں کہیں گے کہاوت. اردو میں اس کے معنی بن جائیں گے کہاوت. میں پڑھ رہا ہوں انہو، بے شک یہ، لقول ضرور قول ہے، کہاوت ہے، رسول کریم، رسول کریم، کریم کرم والے رسول کا قول ہے یہ. اب دیکھیں آپ خود عربی سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. انہو، ان کا مطلب بے شک، ہو یہ، لقول ضرور قول ہے، کہاوت ہے، رسول پیغمبر، کریم کرم والا. لٹرل ٹرانسلیشن. اب کیا ہوا، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں حدیث کو کہ یہ قول رسول ہے، اور کلام کو کہتے ہیں کلام، یہ قول اللہ ہے. یعنی کتاب جو قرآن ہے، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ قول اللہ ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ قول رسول ہے. دو الگ الگ کر دیے. اب سنیے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم کا یہ قول ہے، قرآن تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو میں نے سوال کیا تھا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو کچھ اللہ نے وحی کیا، جو کچھ آپ نے وحی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ اسٹیبلش ہے. یہ انہوں نے کہا، ان کا نہیں ہے، اپنی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا نازل کردہ، اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو میں نے آپ سے کہا رسول اللہ، جو تو آپ ان کے نام سے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا پکڑ لیتے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ قرآن کریم ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات. لیکن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی آیات لکھی ہوئی یہ قول رسول کریم ہے, تو یہ سارے اقوال بن گئے. مگر یہ کلام اللہ کا ہے. کلام مطلب عربی میں ورڈ آف گاڈ. ورڈ, کلام کا مطلب تو ورڈ. یہ اللہ کلام کتاب اللہ نے نازل کری, اللہ نے وحی کیا, اللہ کی کتاب ہے. کہنے والے کون ہے اس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ کے پیغام بتائیں گے نا. وہ رسول کے معنی ہی ہے اللہ کا رسول. رسول کے معنی پیغام بتانے والا, اللہ کا رسول اللہ کا بات بتانے والا. تو اللہ نے کہہ دی یہ قول رسول ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب آگے آئیے. اگر رسول ہمارا نام لیتا تو ہم اس کو دائیں پر شہرک کر دیتے. اس کے معنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو بیان کیا, وہ قول رسول ہے. اب نیکسٹ پیج پہ مومنون 23, 60 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین. بس یہ لوگ کیا تدبر قول پہ نہیں کرتے, یہ ان کے پاس ایسی بات آئی جو ان کے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آئی تھی. سمجھ گئے؟ افلم یدبروا القول, کیا وہ پس تدبر نہیں کرتے قول پر؟ قول کون سے قول کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, رسول کے قول کی. یہ قرآن جو ہے رسول کا قول ہے نا, وہ اللہ کلام ہے. اس قول پہ غور نہیں کرتے. یہ افلم یدبروا القول, کیا وہ تدبر نہیں کر رہے قول یہ جو قول ہے جو ہے قرآن. اور ام جام, یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو پہلے آباؤں کے پاس نہیں آئی تھی, یہ پہلے سے نہیں آ رہا کیا؟ پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم, کیا وہ پہچانتے نہیں اپنے رسول کو؟ تو رسول کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ قول رسول سے. تو اللہ نے پہلے بتایا قول رسول کریم کا, اور پھر کہہ رہے کیا تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو؟ وہم لہم منکرون, بس تم ان کے انکار کرتے ہو, ڈسگائز کرتے ہو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی آیت کو اللہ کہہ رہا ہے قول رسول, اور پھر کہہ رہے اس قول پہ تدبر کرو, یہی تو رسول کریم ہے. تو جب اس کو پہچانو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رسول کا قول. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اب ہو یہ رہا ہے معاشرے میں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ رسول کی پہچان بتا رہے ہیں. بتائیں آپ, جب بھی قرآن کی آیات کی وضاحت ہوئی, یہ آیت پڑھ رہا ہوں نا, یہ کیا قول رسول ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا شاید؟ رسول کا قول بھی وہی ہے, اللہ کا کلام ہے, رسول کا قول ہے وہ. سنیں, اور اللہ کہہ رہا ہے تدبر کرو اس قول پر, یعنی اس قول پہ تدبر کرو. کیا تمہارے پاس جو نہیں آئے, جو تمہارے باپ دادا کے پاس بھی یہ قول آیا ہوا تھا؟ پھر کہتا ہے کیا ام لم یعرفوا رسولہم, تو اپنے رسول کو پہچان نہیں رہے. سمجھ رہے آپ؟ وہم لہم منکرون, تو رسول کی پہچان بتائیے اس کے قول سے, اور قول کیا ہے؟ وہ اللہ کلام ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, نعت پڑھی گئی, رسول آئے؟ نہیں میں سوال جو کروں اس کو آپ کی ایمان نہیں پوچھا. کوئی بھی بات ان کے بارے میں کئی رسول آئے, وہ رسول کا قول ہے. جب آیت تلاوت ہوئی کون آیا؟ وہ رسول کا قول ہے, پہچان لو وہ رسول قول. ہمیشہ جب بھی قول پڑھا جائے گا, وہ میری بات نہیں ہے. تو ہر زمانے میں جب بھی آیت تلاوت کی جائے رسول آ گئے, وہ قول رسول ہے, اس کے قول سے ہم نے پہچان لیا رسول کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں بائی دی آیات, کیونکہ اللہ کلام ہے, زندہ ہے. اور جب بھی قول بیان کیا جائے گا قرآن کی آیت, تو یہ قول رسول ہے, اس سے پہچان ہے رسول کی. آپ دوسری پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں, کہ رسول حاضر, میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھے کہ رسول حاضر ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں مان رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ میری بات سمجھ, آپ کا جواب دے رہا ہوں میں کہ قول جب بھی کوئی کسی زمانے میں کبھی بھی آیت کی وضاحت کرے, یہ اس کا کلام, اس کا قول نہیں ہے, یہ رسول کا قول ہے ہر زمانے میں. اور اگر اس کو تدبر کریں گے تو یہ قول رسول کریم ہے, اور اس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں رسول کریم کا قول ہے. تو قول قرآن پہ جب تدبر کریں گے, جب بھی آیت تلاوت کریں گے, جب آیت کی وضاحت ہوگی تو رسول قول ہو جائے گا, میرا قول نہیں رہے گا. تو ہر زمانے حاضر ہوتے, مگر یہ شاعری میں اور اس چیزوں میں تو حاضر کر رہے ہیں, اس میں کہیں حاضر نہیں کر رہے رسول کو, جس طرح حاضر ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول حاضر ہو جاتے ہیں جب قرآن کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے, اس کا جب اس کی روح کا سامنے آتی ہے, رسول حاضر ہو جاتے ہیں. جب وہ کس طرح حاضر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کا قول ہے یہ.
قول رسول ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ نے کیا، وہی اللہ نے کیا. یہ رسول کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. تو ہر زمانے میں ہم باہر ہی رہیں گے. ہم انسان جو رسول کے دعوے کر رہے ہیں، نئی غلام احمد صاحب جو ہیں، وہ ان کا قول ہے، وہ بشر ہے، ان کا قول ہے، ان کو اللہ کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی ایک راشد خلیفہ ہیں، شاید آپ جانتے نہیں جانتے، ایجپٹ مصر کے ہیں، انہوں نے ہمارا رسول کا دعویٰ کیا اور اپنی باتیں بتا رہا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے. رسول کا قول تو قرآن ہے. تو کسی آدمی کو کسی زمانے میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ رسول کا دعوے کر، کیسے کرے گا؟ تو اس کا قول جیسی اس نے بولا اس کا قول ہے. رسول کا قرآن تو اللہ نے اپنے کلام کو کہا ہے، اپنے کلام کو رسول کا، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کہا ہوا ہے رسول کریم کا. تو جیسی آیت تلاوت ہوئی رسول حاضر ہو گئے. مجھے ہٹا دیں آپ یا آپ اپنے کو ہٹا دیں، ہر آدمی ہٹ گئے، رسول کا قول ہو گیا یہ سامنے. ہمارے یہاں اس لوگوں کے لکھے ہوئے کو کہہ رہے رسول کا قول، جبکہ اللہ کا تنزیل من رب العالمین، جو رب کی طرف سے نازل ہے وہ رسول کا قول ہے. سورہ مائدہ کی 101 آیت ہے، 101 سورہ مائدہ 5 اس کی 101 ہے. یہ دیکھیں، یا ای الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہوگی یا مصیبت میں ہوگا. وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے عنہا ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تو تمہیں بتا دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اور اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں جو پہلے سوال کر رہے تھے بغیر قرآن کے نازل کرنے سے پہلے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلیم ہے. پھر کہہ رہا ہے قد سأل قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا لوگوں نے، قوم نے تم سے قبل، ثم اصبحوا بہا کافرین، وہ کافر میں ہو گئے. یعنی انہوں نے قرآن کے نزول کے علاوہ سوال کرتے رہے باہر بیٹھ کے تو کافر ہو گئے. تو سوال کرنے کا بھی طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے میں نے لیکچر بیان کیا، قرآنی آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اب سوال کریں آپ تو واضح ہو جائیں گی. ویسے کرتے رہیں گے تو کہہ رہا کفر میں آ جاؤ گے. تو ہر زمانے میں اللہ نے طریقہ بتایا کہ پہلے قرآن کی آیت کی، پہلے اس کا پراسپیکٹو، قرآن کی آیت کی اسپرٹ کا آنے سے پہلے اس کا کیا پراسپیکٹو ہے، اس پہ پھر آپ سوال کریں. ہمارے یہ کیا ہوا، آپ یقین یہ سنیں، ایکسکیوز می، مجھے 20 سال ہو گئے، 20 سال سے تو خیر نہیں بول رہا لیکن 20 سال ہو گئے مجھے، اور کافی 14-15 سال سے میں میری زندگی میں اپنے اس پہ بول رہا ہوں، میری لائف میں کسی نے لیکچر کے بعد ایکچول میں سوال نہیں کیا. قرآن کی آیات کی یہ جو میں لیکچر دوں گا اس پہ یقین کا سوال نہیں کرے گا. آفٹر دا لیکچر سوال کرے گا اپنی پروگرامنگ سے ہمیشہ. ان مائی 16-20 ایئرز آف لائف، سمجھے میری بات کو، کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں قرآن کی. کیا سوال کرے؟ جب واضح ہوئی تو اس پہ سوال کیا کرے وہ؟ تو اللہ کہہ رہا کرو سوال، تو کرتا نہیں ہے، ویسے کیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے اللہ نے ایمان والا ہوگا کہ اس طرح سوال ہو تم کافر ہو جاؤ گے. ورنہ تو پہلے لوگ کرتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں، اب تم سوال کرو. سنو لیکچر، وہ آئے سامنے قرآن کی، اس کی اسپرٹ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اب سوال کریں آپ تو آپ پہ آسان کر دیا جائے گا. یہ طریقہ بھی سمجھایا ہوا ہے. لوگ باہر سے بیٹھ کے بھائی کیا سوال کر رہے ہیں، قرآن کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا غور سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں دے گا، سوال کیا جا رہا ہے. تو میں ہی کہتا ہوں، بلاتا ہوں، پہلے میں لیکچر دیتا ہوں، اب آپ اس پہ جو میں نے بیان کیا قرآن بھی آئے تھے اس پہ آپ سوال کریں، اس پہ سوال نہیں کرے گا. سمجھ گیا؟ تو یہ بھی اس لیے ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا. ایک چیز بول لی، حقوق عباد اور حقوق اللہ، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. سارے حق اللہ کے ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، آپ کے ابا اور آپ کی ماں اور بہن بیٹی نہیں کرے گی. یہ غلط کانسیپٹ ہی غلط ہے. ایک غلط کانسیپٹ کو لے کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اگر میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی یا اف کیا تو کس نے مجھ سے کہا کرنے کو؟ اللہ کا حق ہے، وہ تمہیں کرنا پڑے گا. تو ہر بات میں بعد و بعد یہ جو ڈفرینٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، اس دن وہ نہیں معاف کرے گا، کانسیپٹ ہی غلط لے کے بیٹھے میں آپ. تو مطلب ایک آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کرے، لیکن اب میں نہیں معاف کروں گا، تجھے دودھ نہیں بخشوں گا، یا میں تجھے قیامت کو پکڑ لوں گا. تو میں اپنی فکر ہوگی اور میں بد دعا دے دوں گا. امیجن کریں مجھے 1000 لوگوں نے بد دعا، میں نے کہا آپ کی دعا اللہ سن لے گا کیا؟
آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سن لے گا مجھے اس حشر میں لے جائے گا؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کے کہنے سے تھوڑی آپ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کا کوئی سرونٹ ہے جو آپ نے کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ محمد شو تباہ برباد کر دے. وہ کیوں کر دے؟ آپ کی کیوں سن لے؟ کون ہے آپ؟ Who are you to dictate God Almighty؟ بلکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یقین کریں ہم نے روزے رکھے ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے تراویحیں پڑھی تراویح کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے اعتکاف کیا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کریں گے آئندہ. تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور ہمیں معاف کر. یہ تو حالت ہے ہماری. ہم بجائے اس کو مانے اور عمل کرنے کے ہم اس سے چاہ رہے ہیں وہ کریں جو ہم چاہ رہے ہیں. امیجن کریں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے جیسے آپ نے کہا مجھے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ چاہتے ہیں آپ کی چاہتے سے کون میں انٹرسٹڈ ہوں؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. واٹ ہیز ڈیلیورڈ ٹو می گاڈ آلمائٹی ہیز گیون می میں وہ وضاحت کر رہا ہوں. ناٹ واٹ یو وانٹ. آئی ایم ناٹ اکاؤنٹ میں آپ کی خواہشات پہ چل رہا ہوں. مجھے جو اللہ نے واضح کی یہ بات اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ میں واضح کرتا ہوں. اور اگر اس کے علاوہ مجھے میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے 2-3 نہیں کئی دفعہ کہا مجھے سارا قرآن نہیں معلوم ہے. آپ سے 20 سال ہو گئے مجھے اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں پورا قرآن سمجھ گیا. آئی ایم سوری. کوئی آدمی آپ لا کے دکھائے میرے سامنے جو عالم ہوگا حافظ ہوگا عربی جانتا ہوگا سب جانتا ہوں. میں ایک آیت پوچھوں بتا سب کچھ کہہ لیں تو سمجھ لیا اب فلانی کتابیں دیکھیں گے ہم. سمجھ ہی تو نہیں آ رہا ہے یہ. یوں سمجھے مطلب آپ خود سوچے پیغمبر پہ کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ آپ سمجھ گئے قرآن 1 سال میں جو آپ پڑھ رہے ہیں مختلف کتابیں. ان کو تو پیغمبر جو سوڈو ہسٹری میں ایک آدمی تھا پیغمبر تھے ان کو تو 23 سال لگا اللہ سمجھانے میں. اس سے بڑے اچھے انسان آپ نہیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا ہوں پوری کتاب اب میں احادیث دیکھوں گا اور فقہ دیکھوں گا اور فلانا دیکھوں گا یہ دیکھوں گا؟ آپ تو ٹوٹل ان کانٹرڈکشن بات کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی جو معاشرے نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ جیسے پڑھا رہا تھا ہسٹری میں ایسے تو نہیں پڑھا شروع سے لے کے آخر تک. اکارڈنگ ٹو سچویشنز اللہ نے آیتیں نازل کری ہسٹری میں کہ آج حجاب کی آیت آ گئی کبھی نماز کی آیتیں آ گئی کبھی فلانے یہ کہہ رہے ہیں نا اسی طرح سنتے آئیں گے آپ. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شروع سے آخر تک پڑھا دیا انہوں نے. تو وہ کر رہے تھے یہ آپ کے حساب سے وہ لوگ آ کے کہتے یہ بتاؤ کہتے تھے تو میں ابھی تو بتاؤں جب تک اللہ وہی نہیں کرتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے. یہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ جیسے جو لوگوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیے صاحب. تو میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی فیلنگز کا مجھے خیال ہے باقاعدہ مگر جو میں اس کا میری جذبات اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ جو مجھ پہ واضح کرتا آیا ہے وہ میں نے بیان کیا. اگر وہ غلط ہے واضح تو آپ لے آئیے کسی سے بات ڈیبیٹ کرا دیں ڈسکس کرا دیں. میں ایک مثال اگر واضح جو غلط ہے اور اگر وہ واضح ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے. اچھا بس اور کوئی تو اجازت ہے پھر اجازت ہے. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. السلام علیکم.